انسان کو اپنے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے. جیسا گمان رکھے گا اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوگا. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7405 سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تعالی، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ مالک فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. جو بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے، اپنے نفس میں یاد کرتا ہے، تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اور اگر وہ بھری محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں. فَإِن تَقَرَّبَ شِبْرًا إِلَيَّ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اگر میرا بندہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز اپنے بندے کے قریب ہوتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اور اگر وہ ایک گز مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں 2 گز اس سے قریب ہوتا ہوں. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. یہ خالق کی رحمت ہے، یہ خالق کا اپنے بندے کے ساتھ پیار ہے، یہ خالق کا اپنے بندے کے ساتھ محبت کا انداز ہے. بندہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو یاد کرتا ہے. بندہ اپنے رب کا ذکر انسانوں کی مجلسوں میں کرتا ہے، اللہ ملائکہ کی مجلس میں کرتا ہے. انسان اللہ کی طرف ایک بالشت آتا ہے تو رب ایک گز آتا ہے، انسان ایک گز آتا ہے رب 2 گز آتا ہے، اور انسان چل کر آتا ہے تو رب کی رحمت دوڑ کر اسے تھام لیتی ہے. اس خالق و مالک اور اتنی محبت کرنے والے رب کو چھوڑ کر غیروں کی ڈھیریوں پہ گرنے والوں، تمہیں جن لوگوں نے مایوس کر دیا ہے اپنے اللہ سے، رب کی رحمت بھرے ان جملوں کو سن کر لوٹ آؤ اور اپنے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لو. اللہ کی قسم کائنات میں کوئی کسی سے ایسا پیار نہیں کر سکتا جیسا پیار اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے. اس اچھے گمان کا معنی کیا ہے؟ اس کا گمان کا معنی یہ ہے کہ جب آپ دعا کریں تو اس یقین کے ساتھ، اس گمان کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ کہ یہ دعا میری ضرور قبول ہوگی. ڈگمگانا نہیں ہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں. اگر آپ پہلے ہی ڈگمگا گئے اور برا گمان رکھ لیا، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ہونے کے بعد یقین کی دنیا میں آ کے اللہ سے معافی مانگیے اور یقین کیجئے یہ میرا گناہ معاف ہو گیا، میرے اللہ نے معاف کر دیا. اور اگر یہ کہیں بدگمانی کہ میرے تو اتنے گناہ ہیں، یہ تو معاف ہو ہی نہیں سکتے، اور دعا کرنا چھوڑ دیں، مانگنا چھوڑ دیں، استغفار کرنا چھوڑ دیں، اللہ کی طرف لوٹنا چھوڑ دیں، رجوع کرنا چھوڑ دیں، تو پھر آپ بدگمانی کا شکار ہوں گے. تو جو آپ نے سوچا ہوگا ویسا ہی آپ کے ساتھ سلوک ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابن حبان میں حدیث نمبر 633، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ میرے متعلق جس طرح کا گمان رکھتا ہے میں اسی طرح کا اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں جس طرح چاہے میرے بارے میں گمان رکھ لے. دعا مانگے اور اس گمان سے اور اس یقین سے مانگے کہ یہ ضرور قبول ہوگی تو وہ ضرور قبول ہوگی. اور اگر بدگمانی کریں کہ اتنے پاپ ہو گئے تو معاف نہیں ہوں گے تو نہیں ہوں گے، بدگمانی کریں کہ اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے پھر سنے گا ہی نہیں. جس طرح کی آپ کی سوچ ہوگی، جس طرح کا آپ کا گمان ہوگا، آپ اسی طرح کا نتیجہ پاؤ گے. اس لیے اللہ کے ساتھ جب بھی گمان کریں اچھا گمان کریں. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ان اللہ جل وعلا یقول انا عند ظن عبدی بی ان ظن خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ۔ اللہ مالک فرماتا ہے بندہ میرے متعلق جس طرح کا گمان رکھتا ہے اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اگر وہ خیر کا گمان رکھتا ہے تو اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوتا ہے، اور اگر وہ شر کا گمان رکھتا ہے تو اس کے ساتھ شر کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ ایک بیماری میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں تو اس سے بچوں گا ہی نہیں، پھر نہیں بچیں گے۔ آپ نے گمان ہی ایسا کیا، جیسا آپ نے گمان کیا ویسا آپ کو اس کا بدلہ مل گیا۔ اور اگر آپ کہیں یہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ میرے گناہ معاف کرے گا، اس کے اندر بھی خیر ہے، خیر ما اختارہ اللہ، جو اللہ نے پسند کیا وہی اللہ نے میرے لیے اختیار کیا، میں اس پر راضی ہوں۔ جب اس طرح کا گمان ہوگا تو آپ کے ساتھ بھلائی والا معاملہ ہوگا، خیر والا معاملہ ہوگا۔ کبھی بھی اپنے رحمان اور رحیم خالق و مالک کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہوں۔ صحیح بخاری 3653 نمبر روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں جب ہم غار میں تھے میں نے اپنے سروں کی جانب دیکھا تو مشرکین کے قدم دیکھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکوں میں سے اگر کسی نے اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو ہم پکڑے جائیں گے، وہ ہمیں پالے گا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ آپ نے کہا ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اور اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس یقین کی دولت کو کمائیے، اس یقین کی دولت کو پائیے، اپنے رب پہ ایسی محبت کے ساتھ گمان رکھیے کہ میں اپنے رب سے جو مانگوں گا میرا رب عطا کرے گا، میں اپنے رب سے جو سوال کروں گا میرا رب اس سوال کو پورا کرے گا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ دنیا کے سارے وسائل ختم ہو جائیں تب بھی انسان اپنے اللہ کے ساتھ دامن جوڑ کے رکھے تو اللہ وسائل کا محتاج نہیں ہے، وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، وہ ہر طریقے پر قادر ہے۔ اور یہاں پر یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر میرے ساتھ تو میرا اللہ ہے، بلکہ آپ نے اپنے ساتھ اپنے ساتھی کو بھی ساتھ ملایا۔ ابو بکر ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا تھا فرعون آ گیا تو کیا جواب ملا تھا؟ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابو بکر ہم دو ہیں اور ہمارا تیسرا اللہ ہے۔ جس طرح اللہ کی رحمت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے ویسے ابو بکر صدیق کے بھی ساتھ ہے۔ ہم دو ہیں اور ہم دو کا تیسرا اللہ ہے، اور جن کا تیسرا اللہ ہو انہیں دنیا کی کوئی قوت تکلیف نہیں دے سکتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1452 ابو سعید رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا فَعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، تم دریاؤں کے اس پار بھی عمل کرو تب بھی تیرے اعمال میں سے اللہ کسی چیز کو ضائع نہیں کرے گا۔ تم کہیں پر رہو، نیک اعمال کرو، دین کے اوپر چلو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرو، تمہارے عمل کبھی ضائع نہیں ہوں گے، تمہارے عمل اللہ کے ہاں تمہارے نام اعمال میں جمع ہو رہے ہیں۔ یعنی حسن ظن کی تعلیم اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو دی کہ جہاں کہیں رہو اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھو، اپنے عمل کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ معاملہ خالص رکھو تو تمہارے عمل کبھی ضائع نہیں ہوں گے بلکہ یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوں گے۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں 192 نمبر روایت ہے، یخرج رجلان، دو آدمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، فیعرضان علی اللہ، وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ثم یؤمر بہما الی النار، ان دونوں کو دوبارہ جہنم میں جانے کا حکم دے گا، فیلتفت احدہما فیقول، ایک مڑے گا اور اللہ کی طرف التفات کر کے عرض کرے گا یا ربی ما کان ھذا رجائی، اے اللہ میرا یہ گمان نہیں تھا، میری یہ امید نہیں تھی تجھ سے،
مالک فرمایا قال وما كان رجاؤك، اچھا تیری کیا امید تھی میرے ساتھ؟ قال كان رجائي اذ اخرجتني منها ان لا تعيدني، میری تو یہ امید تھی کہ جب تو مجھے اس سے نکال لے گا تو دوبارہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، میری یہ امید تھی، میں جہنم سے نکالا گیا ہوں، نکال کے تو نے مجھے کہا ہے واپس جا، میں یہ گمان نہیں رکھتا تھا، میری یہ امیدیں نہیں تھی اے اللہ، میری تو تجھ سے یہ امید تھی جب تو مجھے اس سے نکال لے گا تو پھر مجھے واپس نہیں ڈالے گا۔ فَيَرْحَمَهُ اللَّهُ، پھر اللہ اس پر رحمت فرمائے گا، فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ، اور اس کو اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ہے حسن ظن اللہ کے ساتھ، یہ ہے اچھی سوچ اپنے اللہ کے ساتھ، اچھا گمان اپنے اللہ کے ساتھ، جیسا آپ گمان رکھیں گے آپ کے ساتھ وہی سلوک ہوگا۔ وہ جہنم سے نکالا گیا، دوبارہ جاتے ہوئے اس نے اپنی عرض کیا اللہ میری یہ تمنائیں نہیں تھی، یہ امیدیں نہیں تھی، میرے یہ طلب نہیں تھی، میرا یہ گمان نہیں تھا، میں تو اچھا گمان رکھتا تھا کہ ایک بار مجھے اس سے جب نکال لو گیا تو دوبارہ اس میں نہیں ڈالو گے تو اللہ اپنی رحمت سے اس کو اپنی جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ کے ساتھ امید رکھو، اچھی امید، یہ نہیں سوچو کہ اللہ نہیں سنتا، اللہ نہیں دیتا، اللہ نہیں عطا کرتا، اللہ کے علاوہ اور ڈھیریوں پہ ہمیں جانا ہے اور مراکز ہم نے بنا لیے ہیں، تو اگر آپ نے یہ سوچا تو آپ ہلاکت اور بربادی میں، پھر اللہ آپ کو انہی کے حوالے کر دے گا اور اپنی رحمت آپ سے اٹھا لے گا۔ بلکہ یہ امید لگاؤ کہ دھرتی پہ کوئی نہیں، اس فضا اور خلا و ہوا اور آسمانوں اور زمینوں میں کوئی نہیں جو ہمیں وہ دے سکتا ہے جو اللہ دے سکتا ہے، باقی سب اللہ کے منگتے ہیں، اللہ کے سوالی ہیں، اللہ کے در کے فقیر ہیں، اللہ کے در کے منگتے ہیں۔ اللہ کا در سب سے بڑا ہے اور اللہ کے در کا منگتا کبھی خالی نہیں رہتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔